بنو قریظہ کا ایک یہودی تھا، سلام بن جبیر اس کا نام تھا۔ یہ ملک شام آیا اور ملک شام میں آ کے اس نے کافی ساری چیزیں پرچیز کیں اس نیت سے کہ یہاں سے سستے داموں میں خرید کے مدینہ میں جا کے اچھی قیمتوں میں بیچوں گا۔ اب اس نے یہاں سے ملک شام سے کئی چیزیں پرچیز کی۔ چیزیں پرچیز کرنے کے بعد اس کے پاس بہت ہی تھوڑی سی رقم بچ گئی۔ اب جب تھوڑی سی رقم بچی تو اس نے کہا کہ اس کا بھی کچھ نہ کچھ پرچیز کر لیا جائے تاکہ مدینہ میں جا کے یہ بھی پیسے ڈبل ہو جائیں۔ چنانچہ اس کی نگاہ پڑی، ایک غلام فروخت ہو رہا تھا اس غلام کے اوپر جس کا نام سالم تھا۔ جب یہ شخص سلام بن جبیر جو کہ یہودی تھا، اس نے خریدنے کا ارادہ کیا سالم کو اور یہ پہنچا اس غلام کی معلومات لینے کے لیے، تو اسے معلومات لینے پر پتہ چلا کہ یہ غلام انتہائی ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، جب یہ انتہائی اونے پونے ریٹ کے اوپر یہ فروخت ہو رہا ہے۔ سلام بن جبیر نے کہا کہ کیا ہی برا ہے، میں خرید لیتا ہوں، رسک لیتا ہوں، دیکھتا ہوں، کاروبار تو رسک کا نام ہے۔ اس نے رسک لیا اور سالم کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد جب یہ مدینہ واپس آیا تو جو تجارتی سامان اس نے خریدا تھا وہ تو اس کا فوری طور پہ بہترین اس کو معاوضہ، بہترین اس کو پروفٹ دیتے ہوئے بک گیا، لیکن سالم جو کہ غلام تھا وہ پیسے اس کے غلام کی صورت میں پھنس گئے، چونکہ سالم کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ وجہ اس کی یہ کہ غلام کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، وہ سالم کے اندر نہیں نظر آتی تھی۔ سالم ایک انتہائی فالتو قسم کا لوگ اسے غلام سمجھ رہے تھے، بیکار سمجھ رہے تھے کہ کسی کام نہیں آئے گا، لہذا اس کی کوئی قیمت لگانے کو تیار نہیں تھا۔ اب سلام بن جبیر جس نے سالم کو خریدا تھا اس کے پیسے باؤنڈ ہو گئے۔ یہ روز اپنے گھر سے نکلتا، مارکیٹ آتا، سالم کی قیمت لگاتا، دن بدن وہ قیمت کم کرتا چلا گیا، لیکن سالم کو خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہی دنوں کے اندر کوئی 8-10 دن جب ہو گئے، مارکیٹ لا رہا ہے لے جا رہا ہے، گھر لا رہا ہے پھر مارکیٹ لے جا رہا ہے، لیکن سالم کو کوئی نہیں خرید رہا۔ انہی دنوں کے اندر ایک لڑکی جس کا نام سبیتا تھا، سبیتا جس کا معنی باوقار ہے، سبیتا مارکیٹ کے اندر سلام بن جبیر کے پاس آتی ہے اور اس کو آ کر کہتی ہے کہ کیا بات ہے، یہ غلام میں دیکھ رہی ہوں کہ کئی دنوں سے آپ مارکیٹ لاتے ہیں، گھر لے جاتے ہیں، اس کو کوئی خریدنے پر آمادہ نہیں ہے۔ سلام بن جبیر نے جو سیدھی بات تھی وہ کر دی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ انتہائی نالائق قسم کا غلام ہے، اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ اس کے اندر کوالٹیز نہیں ہے جو ایک غلام کے اندر ہونی چاہیے۔ میں تو اسے شام سے خرید کے لایا تھا کہ چلو اونے پونے ریٹ میں خرید رہا ہوں، کوئی 2-4 پیسے اوپر مل جائیں گے فروخت کر دوں گا، لیکن یہ اتنا نااہل اور ناکارہ قسم کا غلام ہے کہ 2-4 پیسے بھی کوئی اوپر دینے پر آمادہ نہیں ہے۔ سبیتا جو ایک نرم دل عورت تھی، چھوٹی عمر کی تھی وہ خود، لیکن نرم دل لڑکی تھی، اس نے سوچا کہ یہ جو غلام ہے سالم یہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا، یہ اس قسمہ پرسی کے عالم میں مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر روز بکنے کے لیے آتا ہے، کوئی اس کی قیمت دینے کو تیار نہیں، کیوں نہ میں اس کو خرید لوں اور اس کو خرید کر اس کی پرورش کروں، اس کو پروان چڑھاؤں، اچھا کھلاؤں پلاؤں۔ اس پلاننگ کے ساتھ سبیتا نے سالم کو خرید لیا، اپنے گھر لے آئی، گھر پہ لا کے اس کی بہترین پرورش کی، اس کو خوب کھلایا پلایا، خوب سالم ہٹا کٹا ہو گیا، زبردست تندرست نظر آنے لگا، صحت مند نظر آنے لگا، ہوشیار، عقل مند، دانش مند نظر آنے لگا، کیونکہ اسے محبت ملی، اسے اپنائیت ملی، اسے خلوص ملا، سالم کو بہترین غذا ملی، لہٰذا وہ پروان چڑھا اور ایک اچھا انسان کی صورت میں ابھر کے سامنے آیا۔ اسی طرح ملک شام سے واپسی میں مکے کا ایک تاجر تھا ابو حذیفہ، یہ ملک شام سے سامان خرید کے واپس مکہ جانا چاہتا تھا، لیکن بیچ میں اس نے آسٹریلیا پڑاؤ ڈالا مدینہ کے اندر۔ ابو حذیفہ نے جب مدینہ کے اندر پڑاؤ ڈالا تو مدینہ میں اس نے ایک آواز سنی سبیتا کے نام کی، کہ لوگ اس لڑکی کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ سبیتا لڑکی بڑی کمال لڑکی، بڑی اچھی لڑکی، خدا ترس لڑکی، نرم دل لڑکی۔ جب اتنی ساری صفات جو اچھی صفات تھیں اس کو معلوم چلی ابو حذیفہ کو، تو ابو حذیفہ نے سبیتا کے گھر پہ رشتے کا پیغام بھیجا۔ لڑکی کے گھر والوں نے، سبیتا کے گھر والوں نے وہ پیغام ایکسیپٹ کیا اور سبیتا کا رشتہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ابو حذیفہ سے سبیتا کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد چونکہ ابو حذیفہ رہنے والا تھا مکہ کا، یہ سبیتا کو لے کے مکہ جانے لگا، لہذا غلام سالم جہیز میں ان کو گفٹ دے دیا گیا۔
اب غلام سالم، سبیتا اور ابو حذیفہ یہ تینوں مکہ چلے گئے اور مکہ میں جانے کے بعد اپنی زندگی کو روٹین کے مطابق گزارنا شروع کر دیا۔ ابو حذیفہ کے دوست تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو حذیفہ نے محسوس کیا کہ میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ عثمان مجھ سے ملنے نہیں آ رہے، ہمارا تو بڑا یارانہ تھا، بڑی دوستی تھی، یہ تعلقات اچانک سے کشیدہ کیوں ہوئے، تعلقات کم کیوں ہوئے، دوستی کا رشتہ کم کیوں ہوا؟ اس تجسس نے ابو حذیفہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ ابو حذیفہ نے جا کر عثمان سے پوچھا، عثمان کیا بات ہے؟ ہمارا تو بڑا یارانہ تھا، بڑی فرینڈشپ تھی، بڑا دوستانہ تھا، یہ اچانک بیچ میں ڈسٹینس کیوں آیا؟ آپ کھچے کھچے کیوں رہنے لگے؟ آج وہ پہلے والی ملاقاتیں، پہلے والی گپ شپ، پہلے والی دوستی کیوں نہیں رہی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی لگے لپٹی ابو حذیفہ کو سیدھی سی ایک بات بولی کہ ابو حذیفہ بات یہ ہے کہ آپ لات اور منات کے ماننے والے اور میں ایک اللہ کا ماننے والا۔ ابو حذیفہ کو حیرانگی ہوئی۔ ابو حذیفہ نے کہا، تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دعوت لے کر آیا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ میں نے اس نبی کی لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے، اب میرے اور آپ کے درمیان دوستی کیسے رہ سکتی ہے؟ آپ 10 خداؤں کے آگے جھکنے والے، میں ایک اللہ کے آگے جھکنے والا۔ ابو حذیفہ کے لیے ساری باتیں نئی تھیں اور اجنبی تھیں۔ ابو حذیفہ نے خواہش ظاہر کی کہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری ان سے میٹنگ کرائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی خوشی ابو حذیفہ کی اس بات کو قبول کیا اور ابو حذیفہ کی سیٹنگ کرائی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اب ابو حذیفہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر بیٹھا، نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے سنایا۔ ابو حذیفہ وہاں پر اٹھنے سے پہلے ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان بن کے ابو حذیفہ جب اپنے گھر پہنچے تو ان کی بیوی سبیتا نے کہا کہ ابو حذیفہ کیا بات ہے، آج بہت چینج نظر آ رہے ہو، بہت خوش نظر آ رہے ہو، بہت ریلیکس نظر آ رہے ہو۔ ابو حذیفہ نے سارا ماجرا اپنی بیوی سبیتا کو سنا دیا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ میں عثمان کے پاس گیا اس فاصلے کی وجوہات جاننے کے لیے، عثمان نے نبی علیہ السلام کے پاس بٹھایا، نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا، وہ قرآن میرے دل پہ اثر انداز ہوا اور میں اسلام لے کر آ گیا۔ سبیتا چونکہ خود ایک نرم دل لڑکی تھی اور کافی خدا ترس قسم کی خاتون تھی، اس نے کہا کہ اگر آپ اسلام لے کر آ گئے اور جو تعلیمات آپ اسلام کی بتا رہے ہیں وہ تو بہت خوبصورت تعلیمات ہیں، لہٰذا میں بھی اسلام لانا چاہتی ہوں۔ اسلام لے آئی۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک دن پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دن غلام آزاد کرنے کے فوائد اور ثواب کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ سبیتا نے جب یہ سنا کہ غلام کو آزاد کرنے کا اتنا اجر و ثواب، واپس گھر پہنچی، سالم کو جو غلام تھا اس کو کہا کہ میں نے آپ کو آزاد کیا۔ غلام سالم آزاد ہونے کی وجہ سے بجائے خوش ہونے کے پریشان ہو گیا، غمزدہ ہو گیا۔ سبیتا نے وجہ پوچھی کہ میں نے تو تجھے آزاد کر دیا، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں غمزدہ ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ آپ نے تو مجھے آزاد کر دیا، لیکن نہ میرا کوئی قبیلہ، نہ میرا کوئی گھر، نہ میرا کوئی خاندان، نہ کوئی ریلیٹو، نہ کوئی رشتہ دار، میں اب کہاں جاؤں گا؟ یہ تو میرے لیے اور بڑی مشکل ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں۔ ابو حذیفہ نے سالم کو قبول کر لیا۔ پھر لوگ کہنا شروع ہو گئے سالم بن حذیفہ۔ اب سالم نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ سالم اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہتے، اللہ کے نبی کی خدمت گزار بنتے، اور نبی علیہ السلام نے سالم جو کہ سابقہ غلام تھے ان کو دین کا علم سیکھنے کے لیے مقرر کر دیا کہ سالم آپ نے یہ دین سیکھنا ہے، اللہ کا قرآن سیکھنا ہے، دین شریعت اسلام کے قواعد سیکھنے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ سالم نے اتنا زبردست قرآن سیکھا، سالم نے اللہ رب العالمین کے احکامات، دین اسلام، نبی علیہ السلام کے فرامین، قرآن، یہ سب کچھ اتنا بہترین سیکھ لیا کہ جب مہاجرین صحابہ آئے تو مہاجرین صحابہ کو ایک امام کی تلاش تھی کہ مسلمانوں کی امامت کون کرے گا۔ مسلح پر کھڑے ہو کے مسلمانوں کی امامت کے لیے سالم کو چوز کیا گیا، سالم کا انتخاب کیا گیا۔ اب جناب عالی لوگ آنے لگے دیکھنے کے لیے کہ جناب یہ وقت کا جو امام ہے یہ کون ہے۔ لوگوں کی نگاہ پڑتی کہ یہ تو وہی غلام ہے۔ اسی طرح
ایک دن قافلہ آیا، اس قافلے کے اندر سلام بن جبیر جس نے اس غلام کو بیچا تھا سبیتا کو، وہ سلام بن جبیر بھی جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص کہ جس کا نام سالم، جو کہ غلام جس کو میں نے خریدا تھا شام سے اور بیچنے کے لیے مدینہ لے کر آیا، اور اس کی کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں تھا، لوگ اسے اتنا فالتو اور بیکار سمجھتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد، اللہ والوں کی صحبت میں آنے کے بعد اس سالم کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ یہ مسلمانوں کا امام منتخب کر دیا گیا۔ سلام بن جبیر حیران رہ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، جو لوگ قرآن کو سیکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سیکھتے ہیں، وہ ایک غلام سے بادشاہ بھی بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں کے آگے جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے آگے جھک جایا کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کا پابند بنا دیتا ہے۔ سالم غلام تھے، نبی کی خدمت میں پہنچے کن کن مراحل سے ہوتے ہوئے، اور غلام بھی ایسے تھے کہ جسے کوئی خریدنے کو تیار نہیں تھا، لیکن نبی کی صحبت نے، اسلام قبول کرنے کے بعد، قرآن سے تعلق کو مضبوط ہونے کے بعد سالم وقت کا مسلمانوں کا امام بنے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوئے۔ میرے محترم دوستوں، پیغام صرف اتنا ہے، اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے، یقین کیجئے آپ بھی اس دور کے اندر دنیا بھی اچھی کر جائیں گے اور آخرت بھی اچھی کر جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔